السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آریان بھی سے مضبوطی سے بازو سے جکڑ گیا تھا، وہ اس کی سینڈو جکڑے اپنی چکراتے وجود کو سنبھالتے اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ آریان خانزادہ سے خود سے اسی لمحے دور کرتے سلیپ سے ساتھ ٹک لگا گیا تھا۔ زرمش نے آنکھیں کھولتے آریان خانزادہ کو دیکھا تھا، وہ اسے سرسرک آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے اب اگلے حکم کی منتظر تھی۔ میرے کچن میں قدم نہیں رکھو گی تم؟ نازو تمہارے لیے 3 ٹائم کا کھانا اپنے گھر سے بنا کر پہنچا دے گی۔ تمہیں کچھ بھی کھانا ہو اسے بتاؤ گی، میرے کچن میں تمہارے لیے کھانا نہیں بنے گا، نہ تم وہاں قدم رکھو گے، سمجھی تم؟ جن سے نفرت ہو، ان کا وجود، ان کی خوشبو آریان خانزادہ کو اپنے قریب بھی برداشت نہیں۔ مقابل کے بدن سے اٹھتی خوشبو اس کی سانسوں میں گھل رہی تھی۔ آریان خانزادہ کو اس کے جسم سے اٹھتی خوشبو سے بھی نفرت محسوس ہوئی تھی۔ آج تک کسی عورت کی ایسی خوشبو اس نے اسمیل نہیں کی تھی۔ کوئی عورت کبھی اتنے قریب ہی نہیں آئی تھی۔ آئندہ میرے کچن میں غلطی سے بھی قدم نہ رکھنا، سمجھی تم؟ آریان خانزادہ نے اس کے چکراتے وجود کو دیکھتے اس کا بازو جکڑے اسے سختی سے پورن کیا۔ زرمش نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ آریان خانزادہ اس کا بازو چھوڑتے دروازے کی طرف رہا۔ مجھے پہننے کے لیے کچھ دے دو، شال ساتھ شال بھی پلیز۔ زرمش کی بھیگی لہجے میں التجا کرنے پر بھاری قدم رکے تھے۔ اس نے پلٹتے ہوئے زرمش کو دیکھا۔ زرمش اپنا ہاتھ باتھ روب سینے سے جکڑ گئی تھی۔ وہ فراک کل پھٹ گیا تھا، اب گیلا ہو چکا ہے، ورنہ میں وہی پہن لیتی۔ زرمش نے آریان خانزادہ کو دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے التجا کی تھی۔ وہ باتھ روب گاؤن میں اس کے سامنے نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے اس سے خوفزدہ ہوتے ہوئے بھی وہ التجا کر گئی تھی۔ آریان خانزادہ کی نگاہیں واش کیبن کی زمین پر پڑے اس کے فراک کے پرائیویٹ چیزوں پر پڑی تو اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ آریان خانزادہ کی نگاہوں کا مرکز دیکھتے زرمش خف سے زمین میں جیسے سمائی تھی۔ اس کمرے کے وارڈروب میں کپڑے لٹکے ہیں، جو بھی تمہیں چاہیے ہو، جو دل کرتا ہے پہن لو، وہ سر سپاٹ لہجے میں کہتے دروازہ کھولتے اسی لمحے باہر نکل گیا۔ بہار خان نے اس وقت بلیک کلر کی بے حد خوبصورت نائٹی میں ملبوس تھی، جو سلیو لیس ڈیلیکیٹ نائٹی تھی جو گھٹنوں سے نیچے تک آتی تھی۔ اس پر اس نے بلیک کلر کا نیٹ کا فل گاؤن پہنا ہوا تھا۔ اپنے گھنے سلکی بالوں میں برش کرتے ہوئے بہار نے مرر میں خود کو دیکھتے خود پر پرفیوم چھڑکا۔ اس بلیک نائٹی میں اس کا شعلہ جوالا بدن بے قیامت ٹھا رہا تھا۔ ہونٹوں پر لپسٹک لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ شہرام خان آج ایک ہفتے سے اسے اگنور کیے ہوئے تھا۔ وہ کمرے میں ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ کمرے میں ہوتا تو بہرام کے ساتھ سارا وقت کھیلتا رہتا۔ اس کا فیڈر بنانے سے لے کر اس کے کپڑے چینج کرنے تک کا ہر کام خود کرتا تھا۔ رات کو جتنی بار اٹھتا وہ خود فیڈر بنا کر اسے پلا کر سلا دیتا تھا۔ وہ اسے ناراض پچھلے 1 ہفتے سے صوفے پر سو رہی تھی، مگر شہرام خان نے اسے ایک بار منایا نہیں تھا۔ کچھ دن برداشت کرنے کے بعد وہ صوفے پر سوتے ہوئے ساری رات روتے ہوئے گزار رہی تھی۔ شہرام خان کی بے تنائی ناراضگی سے اس کے دل کو آرے کی طرح چیر رہی تھی۔ وہ اسے اگنور کر رہا تھا، اس کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ 2 دن تو وہ شہرام کے سامنے سپاٹ چہرے کے ساتھ اجڑے گدھے سے لباس میں پھرتی رہی تھی۔ شہرام خان کی توجہ اپنی طرف نہ پا کر وہ اس کا بیڈ پر اس کے بغیر سونے پر وہ پاگل ہو گئی تھی جیسے۔ وہ ایک رات صوفے پر ایک لمحہ سکون سے نہیں سوئی تھی۔ ساری رات وہ کروٹیں بدلتے گزار دیتی۔ شہرام خان کے جب مدھم خراٹے گونجتے تو وہ بے آواز شدت سے پھوٹ کر رو دیتی تھی۔ شہرام کی اگنورنس پر وہ فل تیار ہو کر کمرے میں رہنے لگی تھی۔ اس کے فیورٹ فراکس پہن کر لائٹ سا میک اپ بھی کر لیتی تھی، مگر شہرام خان نے قسم کھا لی تھی وہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ وہ تو اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا تھا۔ ساری رات اسے اپنی باہوں میں قید کر کے تو یہی جتاتا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر اب تو اس کا وجود ایسے اگنور کیے ہوئے تھا جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ اس کی 1 ہفتے کی بے تنائی بہارے کی حواس چھین چکی تھی۔ وہ اپنے پیٹ میں موجود بچے کا خیال خود سے بھی زیادہ کرنے لگی تھی۔ شہرام خان کی 1 ہفتے کی بیگانگی، اس کی بے تنائی وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ اگر اس بچے کو کچھ ہو جاتا تو وہ شہرام خان کی ناراضگی بے رخی کیسے سہتی؟ جو دھمکی اس نے دی تھی وہ تو اسے اندر سے زخمی کر چکی تھی۔ شہرام کو وہ کسی صورت کسی دوسری عورت کے سائے کے قریب بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ 1 ہفتہ اس کے قریب نہیں آیا، دل میں وہم اتنی شدت سے ستانے لگے تھے، اسے لگتا تھا وہ پاگل ہو جائے گی۔ اس کی شرٹس کی اسمیل اس پر کسی لڑکی کے بال ڈھونڈنے لگتی تھی۔
رات کو اٹھ کر اس کا موبائل چیک کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی شہرام خان اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس سے بے وفائی نہیں کرے گا کبھی، مگر اپنے دل کا کیا کرتے جو شہرام خان کی بے پناہ وجہ پرسنالٹی سے ڈرتا تھا؟ وہ کتنا بااثر تھا، کسی بھی لڑکی کا وہ خواب ہو سکتا تھا، کسی دوسری عورت کو اس کے شہرام سے پھر سے محبت نہ ہو جائے، وہ پھر سے کسی اور عورت کا عشق نہ بن جائے۔ وہ یہ سوچ سوچ کر ذہنی اذیت کی انتہا پر تھی، تکلیف دہ سوچیں اس کے اندر سے تل تل کر مار رہی تھیں۔ آج اس نے خود سے لڑتے ہوئے یہ نائٹی زیبتن کی تھی۔ بہرام کو وہ آج اپنی مورے کے پاس سلا کر آئی تھی، اب اپنا حلیہ دے کر وہ خفت و شرم سے سرخ پڑ رہی تھی۔ شہرام خان کے سامنے کیسے جائے گی؟ ناراض نہ ہوتا، یہ نائٹی پہننا اس کے لیے سامنے بڑی بات نہ تھی۔ اسے خوش کرنے کے لیے وہ بہت بار اس سے بھی شارٹ اور ورٹیکل نائٹی پہن چکی تھی، مگر آج وہ ناراض تھا۔ عجیب سی شرم آ رہی تھی، دل ہتھیلی پر جیسے دھڑک رہا تھا۔ بہارے نے مرر میں دیکھتے اپنے نیٹ کے گاؤن کی ڈوری کس کے باندھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بہارے کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ شہرام خان نے کمرے میں داخل ہوتے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالا، اب وہ سنجیدگی سے اپنے کف کے بٹن کھول رہا تھا۔ بہارے گہرے سانس لیتے مرر میں دیکھتے اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ شہرام نے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے بیڈ پر اچھالی تھی، اپنی پین سے بیلٹ نکالتے اس نے بیڈ پر پھینکی تھی اور سنجیدگی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ واش روم کا دروازہ بند ہونے کے پر بہارے نے اپنے لرزتے وجود پر بمشکل قابو پایا تھا۔ آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت پر میں آرس پڑ گرے تھے۔ وہ اسے نائٹی میں بھی اگنور کر کے چلا گیا تھا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا اس پر نظر نہ پڑی ہو، وہ سمجھ نہ سکا ہو اتنی شارٹ نائٹی اس نے کس لیے پہنی تھی۔ وہ اتنا بے حس ہوگا اسے اندازہ نہ تھا، یا پھر وہ تھا ہی اتنا بے حس وہ سمجھ نہ سکی تھی۔ کیوں بھول گئی تھی یہ وہی ظالم شہرام خان ہے جسے اپنی ایگو سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، جس نے 2 مہینے مجھے بے اعتنائی کی سزا سنائی تھی، بلکہ بے وفائی کی مار ماری تھی۔ اسے کیوں نظر آئے گی میری محبت تڑپ؟ یہ میرے بغیر رہ سکتا ہے، اسے میری قربت کی ضرورت نہیں کہ اسے کچھ دن نہیں ملے گی تو اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ یہ جھوٹی باتیں تو شہرام خان قربت کے درمیان کرتا ہے، اور میں پاگلوں کی طرح اس کی ہر بات پر یقین کر کے اس کی محبت پر اترانے لگتی ہوں۔ بہارے نے روتے ہوئے برش مرر میں دے مارا تھا۔ شہرام خان مرد ہے جسے میرے جذبات کی کیا پرواہ؟ اسے کیا پرواہ میں نے کتنی محبت کرتی ہوں؟ اسے کیا پرواہ میں اس کی بے اتنائی ناراضگی میری سانسیں روکتی ہیں، اس کی تھوڑی رکتی ہیں؟ وہ تو رہ سکتا ہے میرے بغیر۔ بہارے نے روتے ہوئے اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں سمیٹا۔ اب کبھی نہیں دوں گی اسے اپنی قربت، ہاتھ جوڑ کر قدموں میں بیٹھ کر بھی معافی مانگے گا، اسے میری ضرورت ہے، پاس نہیں آنے دوں گی۔ بہارے نے روتے ہوئے اپنے کان میں پہنے ہوئے ہیرے کے ٹاپس مرر میں غصے سے مارے تھے۔ شہرام خان کے بچے پالوں گی، ان کی ماں بنا کر رکھنا چاہتا ہے نا؟ اب صرف اس کے بچوں کی ماں بن کر رہوں گی، اب کبھی بیوی کا کوئی فرض نہیں بناؤں گی۔ بھاڑ میں جائے شہرام خان۔ بہارے نے روتے ہوئے ٹیشو باکس سے ٹیشو پکڑتے ہوئے ہونٹ رگڑے۔ شہرام واش روم سے شرٹ لیس سفید ٹراؤزر پہنے باہر آیا، اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے۔ اس نے گہری نگاہ بہارے پر ڈالی، اس کی گوہر افشانیاں وہ واش روم سے باہر آتے سن چکا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے امڑتے کہکے پر قابو پایا تھا۔ اس کی برہنہ بیک اور اس کی نائٹی میں دیکھ کر شہرام خان کو اپنے حواس سلب ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ انگ انگ بہارے کی قربت کے لیے مچلنے لگا تھا۔ جوان جذبوں نے شدت سے بیدار ہوتے اس کے اندر طغیانی مچاتے ہوئے اپنی بیوی کے لیے پاگل کر دیا تھا۔ اتنے دنوں سے اسے اگنور کر رہا تھا، مگر آج وہ چاہ کر بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ بہرام کہاں ہے؟ شہرام خان نے صوفے پر بیٹھے سگریٹ لائٹر سے جلاتے ہوئے لبوں میں دبائے بہارے کو اوپر سے نیچے بے باکی سے دیکھتے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا۔ مورے کے پاس ہے، لاتی ہوں، بہارے نے سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اپنی شال بیڈ سے اٹھاتے ہوئے اچھی طرح خود پر لپیٹی۔ اس بےہودہ نائٹی کو پہن کر بہرام کو لینے جاؤ گی؟ شہرام کی سرد آواز پر بہارے کے دروازے کے پاس قدم رکے تھے۔ بہرام کے بغیر تمہاری سانسیں بند نہ ہو جائیں اس لیے چینج کیے بغیر اسے لینے جا رہی تھی۔ بہارے نے رکتے ہوئے اپنی بھیگی آواز پر قابو پاتے بڑھ بڑھ چلتے کہا، وہ تو تمہیں اس نائٹی میں دیکھ کر میری سانسیں رک رہی ہیں، تو کیا میری سانسوں کے لیے تم یہ نائٹی اپنے تن سے اتار کر میری لیب پر بیٹھ جاؤ گی یا؟ شہرام کی بات پر بہارے کی رنگت سرخ گندھاری ہوئی تھی۔ بہارے نے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا، وہ بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کبھی بھی نہیں، یہ چیپ ایکٹ نہیں کروں گی تمہیں خوش کرنے کے لیے، تو کبھی نہیں کروں گی۔ تمہیں صرف اپنے بچے پیارے ہیں تو ٹھیک ہے، اب میں صرف تمہارے بچوں کی پالوں گی۔ اب تم ہر سال بچہ پیدا کرو، میں تم سے کچھ نہیں کہوں گی۔ میں سمجھ چکی ہوں اپنا مقام تمہاری زندگی میں، تم صرف ایک خان ہو، شہرام خان، ظالم شہرام خان، جھوٹے شہرام خان جسے صرف بچے پیدا کرنے کا شوق ہے۔ آئندہ کبھی بھی مجھ سے یہ مت کہنا، تم میری قربت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔
بہارے نے شبنمی لہجے میں بولتے ہوئے اپنے آنسو بے دردی سے اپنے آرے سے صاف کیے۔ ہر سال بچہ پیدا کرنے کے لیے تمہیں میری گود میں بیٹھنا ہی پڑے گا میری بہارے، ورنہ بچے کیسے آئے گا؟ شہرام نے مسکراہٹ دبائے بہارے پر گہری نگاہ ڈالی۔ اس طرح روتے ہوئے وہ اس کے لیے تڑپتی شہرام کو اپنی روح میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت بہت سے طریقے ہیں شہرام خان، مجھے دوسری شادی کی دھمکی تو دے چکے ہو سکتا ہے دوسری بیوی سے پیدا کرنا چاہتے ہو۔ بہارے نے روتے ہوئے شال سے اپنے سرخ ناک اور آرس رگڑے۔ اس کی یہ دھمکی اس کے اندر ابھی تک آگ لگائے ہوئے تھی۔ اس نے یہ 7 دن کتنی ٹینشن لی یہ وہی جانتی ہے۔ شہرام سگریٹ ایشرے میں بجھاتے ہوئے بہارے کی طرف بڑھا جو نظر چکائے روتے ہوئے اپنے آرس اور ناک پر بار بار شال رگڑ رہی تھی۔ شہرام نے اس کے قریب جاتے ہوئے اس کی شال نرمی سے اتارتے ہوئے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ بہارے غصے سے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ گئی تھی۔ میری بہارے، اور کتنا تڑپاؤ گی؟ 1 ہفتہ کم ہے جو آج رات بھی مجھے خود کے لیے تڑپاؤ گی؟ شہرام نے اس کے وجود پر بے باکی سے نگاہیں گاڑتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہتے اسے اپنے قریب کرتے اس کے کان کی لو پر لب رکھے۔ تم تڑپ رہے تھے شہرام، تم تو رات آتے ساتھ سو جاتے تھے، تمہارے خراٹے بتاتے تھے تم کتنا تھکے ہوئے تھے۔ بہارے نے اس سے دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلتے بھڑ جلتے شکوہ کیا۔ تھکاوٹ اتارنے والی صوفے پر سوئی ہوئی تھی تو میں بیچارہ کیا کرتا، سونا ہی تھا۔ شہرام نے لب دانتوں تلے دبائے کہا۔ بہارے کا رونا کرلانا اسے بہت خفت دے رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنی ایسی جنونگی دکھاتی تھی، یہی فرق ہے مرد عورت میں شہرام خان۔ مجھے تمہاری غربت نہیں چاہیے ہوتی تھی۔ اس 1 ہفتے میں تمہاری ضرورت محسوس نہیں ہوئی، پھر بھی میں رات بھر انتظار کرتی تھی تمہاری شہرام خان کا کہ تم میرے قریب آ کر اپنی تھکن مجھ پر اتارو، اپنی ضرورت اپنی تشنگی مٹاؤ میرے بدن سے، کیونکہ تمہاری ضرورت تمہاری قربت میں میرا سکون ہے۔ رات بھر تمہیں سہتی ہوں، تم اچھی طرح جانتے ہو، ہر روز تمہارے لیے تمہاری بے جان لیوا قربت سہتی ہوں، تمہاری بے باکیاں، تمہاری میرے لیے دیوانگی، سب کچھ میرا سب کچھ ہے، جس میں کمی میں برداشت نہیں کر سکتی، مگر تم نے مجھے 1 ہفتہ اگنور کیا ہے، مجھے ایک بار پھر سے احساس دلایا ہے میں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ بہارے نے روتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ جماتے شکوہ کیا۔ کب نظر انداز کیا میری بہارے؟ جب سے تم ناراض ہوئی ہو، صرف آج ہاسپٹل گیا ہوں، ورنہ 1 ہفتہ حویلی میں گزارا ہے اپنی بہارے اور بہرام کے پاس۔ تو صحیح کر لو شہرام خان، ناراض تم تھے، میں نہیں، اور 1 ہفتہ تم نے اپنی بیٹی بہرام کے پاس گزارا ہے، میرے پاس نہیں، میری طرف تو دیکھا بھی نہیں۔ بہارے نے بھڑ چلتے سلگتے لہجے میں کہا تو شہرام خان کا برجستہ کہہ کر گونجا۔ اس 1 ہفتے میں اپنی بہارے کو تو ہی دیکھا ہے۔ پہلے 2 دن میری بہارے سرد چہرے کے ساتھ ایک ہی پرپل رنگ کے فراک میں الجھے بکھرے بالوں کے ساتھ پھرتی رہی، پھر میری بہاریں میرے پسندیدہ فراک پہنے میک اپ کرتے میرے ارد گرد منڈلاتی رہی تھی، اور آج تو حد ہی کر دی، یہ نائٹی پہن لی تاکہ مجھے چاروں شانے چت کر دیا جائے، اور دیکھو ایسا جال بہکا میں کہیں کا نہیں رہا۔ شہرام گمبھیر آواز میں بولتے اپنے ہاتھوں کی بے باکیاں دکھاتے گہری شرارت کر گیا تھا۔ بہار اس کی بے باک حرکت پر سرخ ہوئی تھی۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے مزید بے باکی دکھائی تو بہارے کا سانس پھولا تھا۔ تم یہ سب دیکھتے محسوس کرتے ہوئے مجھ سے ناراض رہے، منایا نہیں، میرے بغیر رہ سکتے ہو تم، جو ہر روز میرے قریب آتے ہوئے سرگوشیاں کرتے ہو کہ میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے۔ میں ناراض ہوتی ہوں تمہاری جان نکل جاتی ہے، وہ سب جھوٹ بولتے ہو تم۔ بہارے شکوہ کے نہ لہجے میں کہتے اس سے دور ہوئی تھی، وہ ایک ہاتھ سے اس پر مکمل حق جتا رہا تھا۔ اب شہرام کا ہاتھ بہت بے باکی سے اس کی کمر پر سرایت کرتا اپنا حق جتا رہا تھا۔ بہارے کے دور ہونے پر شہرام اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا۔ بہارے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ کہاں مزید اس سے ناراض رہنے والی تھی، وہ تو اسے صرف نخرے دکھا رہی تھی۔ شہرام اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکا۔ بہارے میری جان، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہارا شہرام خان تمہاری ناراضگی نہیں برداشت کر سکتا، مگر تم میرے بچے کو مارنے کا سوچ بھی سکتی ہو۔ یہ بات میرے اندر تمہارا غصہ ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ سچ پوچھو تمہاری کہی ہوئی بات میرے لیے سزا تھی، اس لیے تمہیں سزا دے رہا تھا تاکہ تم آئندہ ایسا کبھی سوچ بھی نہ سکو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس بچے کے بعد ہم تیسرا بچہ نہیں لیں گے، مجھے ایک بیٹی دے دو، مجھے اور بچے نہیں چاہیے، میرے لیے میری بہارے کی صحت سب سے پہلے۔ اس کے بعد پھر بچہ آ گیا تو بہارے نے شہرام کے بڑھنا سینے پر انگلی پھیرتے ہوئے ڈبڈبائی لہجے میں پوچھا، دوسرے بچے کے بعد پکا انتظام کر لوں گا۔ شہرام نے جھکتے ہوئے
बेताबी से इसकी गर्दन पर दहकते लब रखे। क्या इंतज़ाम शहराम? बहारे ने इसके सीने पर दोनों हाथों का दबाव डालते हुए इसे दूर करते पूछा। शहराम की बेताबियां वो महसूस कर चुकी थी। इतने दिन से वो इसे इग्नोर कर रहा था, अब वो इतनी जल्दी मानने का इरादा नहीं रखती थी। इस बच्चे के बाद तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, ना पास आऊँगा, ना तीसरा बच्चा होगा, ना तुम नाराज़ होगी। इसलिए मेरी बहारे यही वक्त है, मुझे जी भर कर मेरे अरमान पूरे करने दो। शहराम ने बहारे की हैरान आंखों में झांकते हुए संजीदगी से बोलते अपने हाथ से इसके बदन पर अपना हक जताते हुए गहरी भरपूर शरारत की थी। क्या मतलब शहराम? बहारे ने शहराम की बात पर जवाबन संजीदगी से इस्तफार करते इसका हाथ बुरी तरह झटका। मतलब ये कि मेरी बहारे, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं महसूस होती। तुम खुद पर जिबर करके सिर्फ मेरी ज़रूरत पूरी करती हो, मुझे सुकून पहुंचाने के लिए मुझे रात भर बर्दाश्त करती हो। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है तुम्हारा ख्याल करूं, इसलिए दूसरे बच्चे के बाद मैं अपने जज्बों पर कंट्रोल करते तुम्हारे करीब ही नहीं आऊँगा। शहराम की बात पर वो मज़ीद हैरान हुई थी। इसकी आंखों में सजीद के देखते वो रुहासी हुई थी। मेरे करीब नहीं आओगे तो फिर किसके करीब जाओगे? बहारे ने रुहासे होते शहराम के सीने पर ज़ोरदार मुक्का मारा था। शहराम का चेहरा मज़ीद संजीदा और सपाट हुआ था। अपने हाथों को कंट्रोल करो बहारे, बीवी हो मेरी, बीवी बनकर रहो। मुझे मजबूर मत करो मैं सख्त कदम उठाऊं। अगर अभी भी तुम नहीं चाहते तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। वैसे भी तुम्हें बहाना चाहिए होता है मुझसे दूर जाने का। मुझे भी आदत हो गई है तुमसे दूर रहने की। तुम्हारे करीब आने से भी अब मेरे अंदर कोई जज्बात नहीं उभरते। तुम ठीक कह रही थी, अब तुम मेरे बच्चों की माँ बनकर रहोगी। बीवी के कोई हकूक़ पूरे करने की ज़रूरत नहीं तुम्हें। शहराम बहारे की कलाइयों पर दबाव डालते सुलगते लहजे में बोला तो बहारे की आंखों का गुलाबीपन बढ़ते शिद्दत इख्तियार कर गया था। वो बेयकीन हुई थी, सांसें रुकी थी। शहराम से संजीदगी से देखते इसके ऊपर से उठा। बहारे गहरे सांस लेते छत को देख रही थी। दूसरे लम्हे इसने बाल मुट्ठियों में दबोचे। बहारे ने उठकर बैठते हुए शहराम को देखा। सोफे पर इत्मीनान से बैठा सिगरेट पीते मोबाइल में स्क्रॉल कर रहा था। मोबाइल में स्क्रॉल हो करते हुए इसकी मूंछों तले नाबिला मुस्कुरा रहे थे। वो ज़लज़लों की ज़द में शहराम को देख रही थी। वो क्या कहकर गया था वो बेयकीन थी। इसे इस हुलिये में देखकर भी इसके अंदर कोई जज्बात, कोई प्यास नहीं जगी थी। बहारे ने खुद की तरफ देखा। गाउन के नीचे नाइटी में इसका अंग अंग झलक रहा था। वो सच में किसी और औरत में इन्वॉल्व था क्या? बहारे ने तड़पती जलती निगाहों से शहराम को देखा, जो मोबाइल में टेक्स्ट करते हुए गहरा मुस्कुरा रहा था। बहारे ने बहती आंखों से शहराम को देखते सरनफी में हिलाया था। वो बेड से उठती तेजी से शहराम की तरफ बढ़ी। पागलों की तरह इसके हाथ से मोबाइल चपटा। ये क्या बदतमीजी है बहारे? शहराम ने खड़े होते इसी लम्हे मोबाइल इसके हाथ से उचका था। क्या है ये? इस मोबाइल में जो तुम मुस्कुरा रही हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रही? बहारे ने चीखते हुए शहराम के सीने पर गुस्से से पूरी कुव्वत से मुक्के मारे। बहारे, शहराम इसे कलाई से जकड़े सोफे पर पटक गया। शहराम मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बहारे रोते हुए सोफे से उठी थी कि शहराम इसे दोबारा सोफे पर पटकते इस पर हावी हुआ। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम कौन होते हो मुझे नज़रअंदाज करने वाले? बहारे ने रोते हुए इसके सीने पर मुक्के मारते हुए इसकी गर्दन नोची। इसकी बातें, इसका नज़रअंदाज करना, मोबाइल की तरफ देखकर मुस्कुराना, वो अपने हवास जैसे खो रही थी। मैं कहाँ नज़रअंदाज कर रहा हूँ मेरी बहारे? महसूस करो मुझे, कैसे मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ। शहराम ने अपनी टांगों का दबाव इस पर शिद्दत से डाला था। देखो मेरी आंखों में, तुम इस नाइटी में कैसे मेरी आंखों में की रंगत सुर्ख कर चुकी हो। वो इसके गाउन की डोरी खींचकर खोलते, अब भारी आवाज़ में बोलते इसकी गर्दन पर अब अपने दहकते लब रख गया था। खुद सोफे पर होते हुए वो अब इसे अपने ऊपर कर गया था। बहारे भीगी बेयकीन निगाहों से इसके कांपते हुए देख रही थी। शहराम के बोले गए लफ्ज़ इसके अंदर शरारे दहकाते इसके वजूद में हिचकोले भर चुके थे। सुनो मेरे दिल की धड़कन कितनी तेज़ी से धड़क रही है। शहराम इसकी हथेली चूमते हुए इसका हाथ अपने सीने पर रख गया। बहारे भीगी निगाहों से इसे देख रही थी। तुम गंदे मलकजे हुलिये में मेरे जज्बों में आग लगा देती हो मेरी जान। सोचो क्या हालत हो रही है मेरी। वो इसे खुद में भींचते अपने एक टांग से ऊपर रखे हुए इसके बदन की नाज़ुकी महसूस करने लगा। फिर क्या बकवास कर रहे थे तुम अभी? बहारे सुलगते लहजे में बोलते इसकी गर्दन को अपने नाखूनों से नोचते वो शिद्दत से रोती थी। अपनी बहारे का जंगलीपन भी देखना था। ऐसे रोते हुए, मुझे ताने मारते हुए अच्छी नहीं लगती, जब तक मुझे अपने नाखूनों और जहरीले दांतों से नोच ना लो। शहराम ने शरारती लहजे में कहते बहारे को दोनों बाजुओं से पकड़ते आईब्रो झुकाए इसकी आंखों में देखते आंख मारी। बहुत बुरे हो तुम शहराम। बहारे चीखते हुए इसकी गर्दन पर झुकते हुए बेरहमी से दांत काट गई। शहराम इसकी कमर पर अपना हिसार मजबूत करते इसे खुद में भींचते हुए रुख पलट गया। बहारे अभी भी इसकी गर्दन में दांत गाड़े हुई थी।
شہرام کی گردن پر دانتوں کی نیلی گڑی بنا کر اس نے بھیگی گلابی آنکھوں سے شہرام کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب وہ بری طرح ہچکیاں بھر رہی تھی۔ شہرام کا مذاق اس کی جان نکال گیا تھا۔ اپنی حیثیت اپنا مقام کیوں نہیں سمجھی ابھی تک تم؟ میری بہاریں، میرے بچوں کی ماں ہو تم، میرا عشق ہو تم۔ تمہارے پاس نہیں آؤں گا تو پھر تو تڑپ کر مر جاؤں گا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ شہرام اس کی گردن پر سلگتی لبوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے گمبھیر آواز میں بول رہا تھا کہ باتیں صرف اس ٹائم ہی تمہیں یاد آتی ہیں۔ ایک ہفتہ مجھے نظر انداز کیا ہے، میری طرف دیکھا تک نہیں، صرف اپنے بیٹے کو ہی دیکھتے تھے۔ تم مجھ سے زیادہ بہرام سے محبت کرتے ہو، اب آنے والے بچے سے کرو گے۔ بہاریں اس کی گردن پر اپنے دیے گئے نشان پر انگلی پھیرتے بھیگے لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کے نظر انداز کرنے کا غم وہ بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ تم سے کروں گا، صرف تم سے کروں گا۔ تم کہو گی تو ان کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ شہرام بھاری آواز میں بولتے اس کی اسٹریپ میں انگلیاں پھنساتے نائٹی کندھے سے نیچے کھسکا گیا۔ میرے بچوں کو اگنور کیا، جان سے مار ڈالوں گی تمہیں۔ بہاریں اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے غرائے۔ بہاریں کی بات پر شہرام کا کہکا بلند ہوا۔ یہ بھی کبھی یہ صرف میرے بچے ہو جاتے، کبھی صرف تمہارے۔ تم ڈیسائیڈ کر لو، تمہارے، میرے یا پھر ہمارے۔ شہرام کے لب نرمی سے گردن کے نیچے، نرمی سے اوپر پرواز کرتے نیچے کی طرف سرکتے اب نیٹ کی نائٹی کے اوپر سے اس کے پیٹ کو نرمی سے چھو رہے تھے۔ بہاریں گہرے سانس لیتے آنکھیں میچ رہی تھی۔ شہرام بے حد نرمی سے اس کے پیٹ کو لبوں سے چھوتے، اس کی پنکھڑیوں پر نرمی سے لب رکھتے، اس کے پیروں پر اپنے سلگتے لب رکھے تھے۔ بہاریں کی آنکھوں سے آنسو گرتے اس کے آرس کو بھگونے لگے تھے۔ وہ نرمی سے اس کے پاؤں کے تلووں کو لبوں سے چھوتے ہوئے نیچے سے اوپر آیا تھا۔ بہاریں کے بہتے آنسو پر اپنے دہکتے لب رکھتے وہ لبوں سے چننے لگا تھا۔ تم مجھے آئندہ اگنور نہیں کرو گے؟ میں کچھ بھی کہوں شہرام، مجھے ڈانٹ دینا، مجھ پر چلا لینا، مجھے بے تنائی کی مار مت مارنا، مارا کرو ورنہ سچ میں کسی دن تمہاری جان لے لوں گی۔ بہاریں اس کے اوپر آتے اس کی گردن کے نشان پر غصے سے دانت کاٹ گئی تھی۔ شہرام نے آنکھیں میچتے اس کا بے درد باہر سہا تھا۔ کیا کہا تھا شہرام؟ یہ نائٹی ریموو کر کے تمہاری لیب پر بیٹھ جاؤں تو تمہاری سانسیں رک جائیں گی۔ بہاریں اس پر جھکتے ہوئے اس کی مونچھوں پر اپنے لب رکھتے مدہوش آنکھوں سے دیکھتے پوچھا، ہاں جان نکل جائے گی میری؟ شہرام خان گمبھیر آواز میں بولتے اسے شدت سے خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ بہاریں نے ٹیبل پر بڑا ریموٹ اٹھاتے کمرے کے تمام لائٹس آف کر دی۔ دوسرے لمحے وہ اپنی نائٹی ریموو کرتے شہرام اور اپنے درمیان بھی ہر پردہ گرا گئی تھی۔ شہرام اس کی ادا پر محفوظ ہوا تھا۔ بہاریں اس کے سینے پر لب رکھتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹی۔ شہرام سے خود کے ساتھ لگاتے ٹیبل پر بڑا ریموٹ اٹھاتے کمرے کی لائٹ آن کر گیا۔ بہاریں جو اس پر جھکے اس کے سینے پر لب رکھ رہی تھی، کمرے کو جگمگاتا دیکھ کر بہاریں کی رنگت سرخ اندھاری ہوئی تھی۔ وہ شدت سے شہرام کے سینے کے ساتھ لپٹے اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ تم چیٹر ہو شہرام خان۔ بہاریں اس کی گردن میں منہ چھپائے روحانسی ہوئی۔ جو محبت اندھیرے میں دکھا سکتی ہو وہ روشنی میں دکھانے میں کیا حرج ہے؟ یا پھر روشنی میں تمہاری مدہوش آنکھوں میں دیکھتے پتہ چل جائے گا میں جتنا اس بچے کے آنے کا ذمہ دار ہوں تم بھی ہو۔ وہ اس کے بالوں کو گدے سے دبوچے اس کی مدہوش آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ بہاریں سرخ ہوتے نظریں چکا گئی تھی۔ شہرام مسکراتے ہوئے اسے اپنے لبوں میں پیوست کیے، اس کی سانسیں پیتے ہوئے اس کی کمر کو سختی سے جکڑے، اسے اپنے بدن کا حصہ بناتے ریموٹ سے دوبارہ کمرے کی لائٹس آف کر گیا تھا۔ مجھے تمہاری پرفارمنس میں کمی نہیں چاہیے میری بہاریں، اس لیے لائٹس آف کر دی ہیں۔ ایک ہفتے کی پیاس ایسے نہیں پوچھنے والی۔ آج تمہارا پورا ساتھ چاہیے، پورا ساتھ چاہیے۔ آج تمہارا شہرام خان تمہیں ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑنے والا۔ تمہاری سانسوں اور تمہاری خوبصورت بدن پر آج رات کے ہر بن کر ٹوٹوں گا میں۔ اور اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے مدہوشی میں بولتے اپنی شدتیں اس پر ڈھانے لگا تھا۔ بہاریں اس کے ساتھ لپٹتے ہوئے اس کی مدھم سرگوشیوں پر دیے گئے ہر حکم کو مانتی، اسے ہر طرح سے سکون پہنچانے کی کوشش کرتے، خود بھی پرسکون ہوتے اس سے شدت سے لپٹ رہی تھی۔ حیدر خان اپنے ہوٹل کے کمرے میں بیڈ پر چڑھ لس اوندھے منہ لیتے ہوئے تھا۔ ایک بازو بیڈ سے نیچے لٹکا ہوا تھا، زمین پر خالی بوتلیں پڑی تھیں جن کا زہر وہ پچھلے 3 دنوں سے اپنے اندر اتار رہا تھا۔ ابھی وہ مدہوش تھا، جیسے ہر غم سے بے نیاز پڑا تھا۔ کوئی رشتہ اس کے پاس نہ تھا جس سے اپنا غم مٹاتا۔ اس وقت اپنی خادم کی ضرورت تھی جس کے پاس وہ جا نہیں سکتا تھا۔ زرمش کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اپنے گناہوں کی وجہ سمجھتا تھا جو اس نے فرشتے کے ساتھ کیا۔ اسے لگتا تھا آج اس کی بہن کے ساتھ اس کی ہوئی ناانصافیوں کے ظلم کی وجہ سے ہوگا۔ اس گل کو جانوروں کی طرح مارا، اسے طلاق دے کر حویلی سے نکالا۔ اب اپنا وہ ظلم بھی یاد آ رہا تھا۔ خدا کو حاضر ناظر جان
جان کو دو عورتیں اپنے عقد میں لے لیں۔ اگر انصاف دونوں کے ساتھ نہ کر سکا، اوزگل کی بے وفائی معاف کر دیتا، فرشتے کے ساتھ نا انصافی نہ کرتا، تو شاید خدا اس پر رحم کھاتے اس کی بہن کی تکلیفیں کم کر دیتا۔ وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی، وہ بھی پتہ نہ لگا سکا تھا۔ وہ اپنی ہر طرح کی ریسورسز استعمال کر چکا تھا، مگر زرمش کو نہیں ڈھونڈ سکا تھا۔ زرمش جہاں سے غائب ہوئی تھی وہاں کوئی کیمراز نہیں تھے، وہ راستہ بھی جنگل کی طرف جاتا تھا۔ اس دن وہاں سے کوئی گاڑی، کوئی زیرو کو گزرتے نہیں دیکھا تھا۔ جتنا ہو سکا آس پاس کے علاقوں میں سرچ آپریشن کروا چکا تھا۔ حاکم خان کے سختی سے حکم تھا، حویلی سے باہر زرمش کی گمشدگی کے کانوں کان خبر نہ ہو۔ پچھلے 3 دن سے نہ حویلی میں کوئی ملازمہ اندر داخل ہوئی تھی، نہ حویلی کی کوئی عورت باہر گئی تھی۔ اوزلا کے پاس سے موبائل تک لے لیا گیا تھا، مگر وہ تب سے حویلی ہی نہیں گیا تھا۔ موبائل وائبریٹ ہونے پر حیدر خان نے مندی مندی سرخ آنکھیں کھولتے، سائڈ ٹیبل سے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ نمبر دیکھتے وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھا۔ بولو رحاب، حیدر خان نے بےتابی سے بولا۔ حیدر، جس علاقے میں تم نے سرچ آپریشن کرنے کو کہا ہے وہاں آریان خانزادہ کی بہت بڑی حویلی بھی ہے، جہاں ہم نے ابھی تک سرچ آپریشن نہیں کیا۔ کیا مطلب کیوں نہیں کیا؟ حیدر خان صوفے سے اٹھتے اپنی دوست ڈی آئی جی رحاب خان سے گرجتے ہوئے بولا۔ کام ڈاؤن حیدر خان، آریان خانزادہ ریسنٹلی امریکہ سے آیا ہے۔ وہ ایک عام انسان نہیں ہے، بہت بڑا آدمی ہے جس کی حویلی کی تلاشی ہم کسی صورت نہیں لے سکتے، رحاب خان نے سنجیدگی سے کہا۔ حیدر حاکم خان سے کون بڑا آدمی ہو سکتا ہے کیا؟ یہ سوات اس کا نہیں، میرا ہے۔ اس حویلی کا تم ہر صورت سرچ آپریشن کرو گے، مجھے میری بہن ہر قیمت چاہیے۔ حیدر خان سرخ آنکھوں سے گر رہا تھا۔ حیدر، وہ امریکن سٹیزن ہے، وہ کیلیفورنیا کا بہت بڑا ریسلر ہے جو کہ کافی مشہور ہے۔ اس کا ایک بیان میڈیا پر ہماری وردیاں اتار سکتا ہے اور تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا سکتا ہے۔ تم نہیں چاہتے تمہاری بہن کی گمشدگی کا کسی کو پتہ چلے، ایسے میں پورے سوات میں یہ خبر پھیل سکتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا تمہاری بہن ادھر ہو سکتی ہے۔ آریان خانزادہ کوئی اوپر کی چیز ہے۔ اس کے بارے میں جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی ایجنٹ وغیرہ ہے۔ میں شیور نہیں ہوں، مگر ایسے انسان کی حویلی میں چھاپا کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ رحاب کی بات پر حیدر خان غصے سے مٹیاں بھیج گیا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، ہر صورت اس آریان خانزادہ کی حویلی کی تلاشی لو۔ اگر تم نہیں لوگے میں اپنے گارڈز کے ہمراہ اس کی حویلی کی تلاشی لوں گا۔ میں اپنی بہن کو تلاش کرنے دنیا کے ہر کونے تک جاؤں گا۔ وہ آریان خانزادہ اس کی حویلی حیدر خان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حیدر خان گرجتے فون بند کرتے پوری قوت سے زمین پر مارتے ٹوٹ چکا تھا۔ زرمش میری جان، تمہارا لالا تمہیں ڈھونڈ کر رہے گا۔ تمہارے لالا کے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، اب تمہیں کبھی نہیں تنہا چھوڑوں گا۔ تم کہیں بھی ہوئی تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ ایک بار مل جاؤ، تمہارا لالا تمہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھے گا، ہوا کو بھی تمہیں چھونے نہیں دوں گا۔ حیدر خان چھت کی طرف دیکھتے چیخا۔ دوسرے لمحے وہ بیڈ سے اٹھا، بری طرح لڑکھڑایا تھا۔ زمین پر پڑی خالی بوتل سے اس کا پاؤں ٹکرایا۔ شراب کی خالی بوتل دیکھنے کے بعد کمرے میں رکھی اپنی باقی بوتلیں تلاش کی۔ سامنے ٹیبل کی طرف بڑھتے اس نے ایک بوتل اٹھاتے اسے کھولتے منہ لگائی۔ سامنے مرر میں دیکھتے وہ ہنسا تھا، پھر بے تحاشا ہنستا چلا گیا۔ تمہاری کوئی اوقات نہیں حیدر حاکم خان، یہ خدا نے تمہیں بتا دیا ہے۔ بہت کہتے تھے حیدر حاکم خان سوات کے ہوٹلوں کا مالک ہے، آج دیکھو تم کیا ہو، کیا حیثیت ہے تمہاری۔ وہ شیشے میں دیکھتے زخمی سا ہنسا تھا۔ اپنے رشتوں کی ناقدری کی خدا نے بہن دے دی، مگر اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ جب چھوٹی تھی لالا لالا کرتی پھرتی تھی، تمہیں اس پر ترس نہیں آیا۔ خدا نے معصوم فرشتہ صرف بیوی دی، اس کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ اچھا کیا خدا نے تمہارے ساتھ، تم سے سب رشتے چھین لیے۔ دیکھنا تم جیسے کمزور انسان کو دراف زراف بھی چھوڑ جائیں گے۔ حیدر گہرے سانس لیتے بوتل پورے منہ میں انڈیل گیا تھا۔ میرے دراف زراف، وہ بوتل زمین پر مارتے ہوئے چیخا۔ میری خانم، وہ بال مٹھیوں میں جکڑے چھت کی طرف دیکھتے چیخا تھا۔ زرمش، وہ بال مٹھیوں میں جکڑے ہسیانی چیخ رہا تھا۔ خانم، خانم، وہ دل پر ہاتھ رکھتے اب رو پڑا تھا۔ ضرورت ہے تمہاری، آ رہا ہوں تمہارے پاس، آج منع مت کرنا ورنہ تمہارا خان مر جائے گا۔ وہ لڑکھڑاتی زبان میں بولتے بیڈ کی طرف بڑھا، اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی تھی۔ اگر پاس آنے سے منع کرو گی تو حیدر حاکم خان وہ تمہارے ساتھ کرے گا، یاد کرو گی تم میری ہو، تمہارا وہ تل بھی میرا ہے، آج رات تمہارا تل بنے گا۔ حیدر خان کے ہر غم کا علاج
حیدر لڑکھڑاتی زبان سے بولتا کمرے میں پڑی گاڑی کی چابی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ چابی اٹھائے ہوٹل سے باہر آ گیا تھا۔ حیدر خان لڑکھڑاتے قدموں سے حویلی داخل ہوا تھا۔ اس وقت رات گہری ہو رہی تھی، پوری حویلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ فرشتے بلو کلر کے چنوٹوں والے فراک میں ملبوس گہری نیند میں سو رہی تھی۔ فراک کے اگلے سینے پر بٹن تھے تاکہ وہ بآسانی دراب سراب کو فیڈ کروا سکے۔ دراب سراب اس کے پاس بیڈ پر گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ کمرے کا دروازہ لاک کر کے اپنے بھاری قدموں کی دمک لیے بیڈ کی طرف بڑھا۔ حیدر نے جھکتے ہوئے بہت نرمی سے دراب سراب کی پیشانی پر باری باری لب رکھے تھے۔ وہ بہت نرمی اور احتیاط سے دراب سراب کو اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے سے ملحقہ ایک کمرے کی طرف بڑھا جہاں دراب سراب کی بیبی کاٹ اور ان کی ضرورت کی ہر چیز رکھی تھی۔ حیدر خان نے اسپیشلی یہ کمرہ دراب سراب کے لیے تیار کروایا تھا۔ وہ انہیں نرمی اور احتیاط سے کاٹ میں لٹاتے کمرے کا دروازہ بند کرتے فرشتے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس پر جھکے اپنا پہاڑ جیسا وزن اس پر منتقل کرتے کمرے میں پھیلی ہلکی نیلگو روشنی میں فرشتے کی خوبصورت نقوش کو گرم اور گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ بہت نرمی سے اس کے نقوش پر انگلیاں پھیرتے اس کے نقوش پر اپنی گرم بھاپ جیسی سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ حیدر خان کا ایک ہاتھ اس کے فراک کے بٹنوں میں الجھتے اس کی گہرائیوں کو نرمی سے چھو رہا تھا۔ حیدر خان کے بھاری بھرکم وجود کے نیچے فرشتے کسمسائی تھی۔ اس وجود کے نیچے فرشتے کو اپنی سانسیں گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ حیدر خان کے گرم بدن سے اس کے پورے جسم میں اسپارکس ہوتے تھے، اسے پسینے میں نہلا چکے تھے۔ حیدر خان کے بدن کی حدت اور اس کا بے باک لمس اسے آنکھیں نہیں کھولنے دے رہا تھا۔ وہ اتنے مہینوں بعد اتنے قریب آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی بے باکی بڑھتی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ بہت بے باکی سے اسے چھوتے اپنا حق جتا رہا تھا۔ فرشتے کی سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہو رہی تھیں۔ اب تو دھڑکنیں حیدر خان کے سینے میں دھڑکنے لگی تھیں۔ اس کی سلگتی سانسیں جن میں خاص قسم کے مشروب کی بدبو کے بھبوکے اٹھتے فرشتے کو اپنی سانسوں میں اترتے محسوس ہو رہے تھے۔ فرشتے نے آنکھیں کھولتے گہرے سانس لیتے حیدر خان کو دیکھا جو اس کی تھوڑی کے دل پر اپنے دہکتے لب دیوانگی کے عالم میں رکھے اپنی شدت سے جھلسا رہا تھا۔ خان، فرشتے نے اسے شبنمی بھیگے لہجے میں پکارا۔ حیدر خان کا ہاتھ اپنی فراک کی زپ پر محسوس کرتے فرشتے نے سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ وہ ہر حد سے گزر کر رہے گا، یہ لمس اس سے فرشتے کو بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ فرشتے کے پکار پر حیدر خان اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں سوالیہ انداز میں گاڑ گیا تھا۔ خانم، اس کی شفاف آنکھوں میں دیکھتے حیدر خان کے لب کپ کپائے تھے۔ اتنے عرصے بعد اپنی خانم کی گلاب مہک محسوس کی تھی، اس کے بدن کی گرمی محسوس کی تھی، اس کے نازک حصوں پر اپنا حق جتایا تھا۔ حیدر خان کو اس وقت اپنے تمام غم جیسے بھول گئے تھے، صرف مقابل کی طلب آنکھوں اور بدن میں دوڑ رہی تھی۔ حیدر خان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتا فرشتے کی آنکھوں میں گرا تھا۔ فرشتے جلن سے شدید احساس کے تحت آنکھیں میچ رہی تھی۔ آنکھیں کھولو خانم، اپنے خان کو دیکھو، وہی خان ہو جس پر تم صورتیں پڑھ کر پھونکتے اپنی دعاؤں کے حصار میں باندھے رکھتی تھی۔ جب سے تم نے صورتیں پڑھ کر مجھ پر پھونکنا شروع کر دیا ہے تب سے تمہارا خان بد دعاؤں کے حصار میں آ گیا ہے۔ خانم، مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دو خانم۔ احساس دلاؤ اپنے خان کو کہ تم اس کی خانم آج بھی اپنے عاشق اپنے خان سے عشق کرتی ہے۔ حیدر خان اس کی آنکھوں کو نرمی سے چومتے بھاری بھاری آواز میں بولتے اس کی فراک کے زپ نیچے کھسکا گیا۔ خان، شراب پی ہے آپ نے؟ فرشتے نے آنکھیں کھولتے حیدر خان کو دیکھتے بھیگے لہجے میں استفسار کیا۔ دل و دماغ بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ نہیں خانم، شراب نہیں ہے، یہ ہر درد کا علاج ہے۔ پتہ ہے یہ مشروب پی کر 3 دن سے ہر غم سے میرا جسم آزاد ہو گیا ہے، یہ شراب نہیں ہے، ہر غم کا علاج ہے۔ حیدر خان بھاری بولتے فرشتے کی گردن پر شدت سے دانت کاٹ گیا تھا۔ حرام مشروب آپ کے لیے حرام نہیں رہا خان، فرشتے نے سسکی لیتے گرب سے کہا۔ کہا نا ہر درد کا علاج ہے یہ حرام مشروب۔ پتہ ہے یہ پینے کے بعد کوئی حیدر خان کو اس کی کمزوریوں کا احساس نہیں دلاتا۔ حیدر خان کا ضمیر ابھی سے اسے پیتے سو گیا ہے۔ نہ زرمش کی یاد آئی تھی، نہ تمہاری، نہ دراب سراب کی، صرف خاموشی اور میرا جسم لذتوں میں ڈوب گیا تھا۔ حیدر خان سپاٹ انداز میں بولتے اس کے فراک کندھوں سے نیچے کھسکا اس کے بڑھنا کمر پر ہونٹوں سے اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ لذت حرام کام میں آپ کو لذت محسوس ہوئی؟ فرشتے نے بھیگی آواز زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ حیدر خان کا لمس اب زہریلے ناک کی طرح ڈستا محسوس ہو رہا تھا۔ لذت ہی حرام کام ہے، کبھی کر کے دیکھنا۔ حیدر خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے آنکھ مارتے تلخی سے ہنسا۔ کون سا کام کروانا چاہتے ہیں خان مجھ سے؟
آپ کی طرح شراب پیوں میں بھی؟ فرشتے نے بھیگے لہجے میں دبی آواز میں چیختے ہوئے استفسار کیا تھا۔ تم کبھی نہیں پی سکتی، میں جانتا ہوں میری خانم اس غلیظ چیز کو چھو کر بھی نہیں دیکھے گی۔ فرشتے کے لبوں سے وہ حرام مشروب پینے کا سن کر حیدر خان کی نشے کی حالت میں سوئی کی طرح چبھا تھا۔ میں اس حرام مشروب کو چھوؤں گی نہیں۔ تو آپ نے کیسے سوچ لیا آپ کی خانم آپ کو برداشت کرے گی، خود کو چھونے بھی دے گی؟ فرشتے حیدر خان کے گرم سرسراتا ہاتھ جو اسے بے باکی سے چھو رہا تھا بے دردی سے جھٹک گئی تھی۔ فرشتے کے جھٹکنے پر حیدر خان کی آنکھوں میں سرخی کی حدت گہری ہوئی تھی۔ حیدر خان اس کا جبڑا بے دردی سے دبوچے اس کے لبوں پر جھکے اس کی سانسوں کو بہت بے رحمی سے اپنی سانسوں میں قید کر گیا تھا۔ فرشتے نے اس کے دہکتے لمس پر بری طرح مچلی تھی۔ حیدر خان کی سانسوں کی بدبو اسے اب اچھی طرح اپنے حلق میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پوری قوت لگاتے ہوئے حیدر خان کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ مزید شدت اور بے رحمی سے اس کی سانسیں گھونٹ گیا تھا۔ فرشتے کی پینک ہوتی ٹانگوں کو وہ بے دردی سے اپنی ٹانگوں میں بے دردی سے الجھا گیا تھا۔ فرشتے کے ہاتھوں کی کمزور سی مزاحمت جاری تھی۔ وہ حیدر خان کے سینے پر مکے مارتے اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کر رہا تھا، مگر وہ بے دردی سے بے رحمی سے اس کی سانسیں گھونٹتے اس کے دونوں لبوں کو دانتوں میں دباتے کھینچ رہا تھا۔ حیدر خان کے بے رحم لمس پر وہ بری طرح مچل رہی تھی۔ اب اس کی کلائیاں بھی جکڑ گیا تھا۔ فرشتے کی وہ کمزور سی مزاحمت بھی وہ ختم کرتے اس کی کلائیوں پر بے دردی سے وزن ڈالتے فرشتے کی سانسوں کو انہیل کرتے اس کی سانسیں مکمل چرا گیا تھا۔ کافی دیر بعد حیدر خان نے اپنے لبوں کی پیاس مٹانے کے بعد اس کی سانسوں کو آزادی بخشی تو فرشتے نے گہرے سانس لیتے اپنی ٹوٹتی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کی، جو مقابل نے توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حیدر خان گہری سانس لیتے اس کی سرخ لب جو اپنی شدت سے سرخ کندھاری کر گیا تھا، ان لبوں پر اپنی اتنی سرخی دیکھتے بھی وہ اس کے نچلے لب کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے کھینچ رہا تھا۔ ایک ہاتھ پھر سے بے باکی سے فرشتے کے کندھے سے ڈھلکتے فراق میں الجھا ہوا تھا، اچھی طرح سے اپنا حق جتا رہا تھا۔ خان مت کرے میرے ساتھ یہ سب، فرشتے نے گہرے سانس لیتے سسکتے ہوئے التجا کی۔ کیوں خانم کیوں؟ میری عورت ہو تم، میری خانم، میرا حق ہے تم پر۔ تم ہوتی کون ہو مجھے میرا حق لینے سے روکنے والی، مجھے خود سے دور چھٹکنے والی؟ اب تم نے اپنے ہاتھوں سے مجھے دور چھٹکا۔ خانم تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ حیدر خان گراتے ہوئے اس کی فراق کندھوں سے نیچے کھسکاتے اتار گیا تھا۔ اب اس کی تھوڑی کے سیاہ گھنگور دل کو اپنے دانتوں میں دبا گیا تھا۔ فرشتے کی دبی دبی سسکیاں برآمد ہو رہی تھیں، آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر آرس پر برس رہے تھے۔ وہ اس کی سسکیوں پر اس کے لبوں پر سختی سے ہاتھ جما گیا تھا۔ حیدر خان کا لمس اس کے دل پر اپنا شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں شدت سے اس کے لبوں سے خارج ہو رہی تھی، مگر حیدر خان اس کے دل کو جنونی انداز میں اپنے لمس دہکاتے کر چکا تھا۔ حیدر خان نے اس کے دل کو آزادی بخشتے اس کی تھوڑی پر اپنا انگوٹھا رکھتے وہاں انگوٹھے کا دباؤ بڑھاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹاتے اس کی گلابی آنکھوں میں جھانکا۔ فرشتے کے لبوں سے اب بلند آواز میں زسکاریاں بلند ہوئی تھیں۔ مقابل کا جنونی لمس برداشت نہیں ہو رہا تھا، نہ وہ آج کرنا چاہتی تھی۔ مقابل کی سانسوں سے نفرت ہو رہی تھی جن میں حرام مشروب کی آمیزش شامل تھی۔ کیا ہوا خانم، پہلی بار تو تمہارے اس دل پر میں نے اپنی شدت نہیں ڈھائی؟ بہت بار بہت بے دردی سے تمہارے وجود کے بہت نازک حصوں پر اپنی بے رحم شدتیں ڈھا چکا ہوں۔ تم نے کبھی اپنے خان کو خود سے دور نہیں دھکیلا تھا، نہ ایسے کبھی ماتم منایا ہے۔ حیدر خان نے فرشتے کے سسکنے پر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی گراتے ہوئے پوچھا۔ خانہ پہلے کبھی یہ حرام مشروب بھی تو پی کر میرے پاس نہیں آئے۔ میں نہ آپ کی سانسوں کی بدبو برداشت کر سکتی ہوں، نہ آپ کا جنون۔ خانہ آپ ہوش میں نہیں ہیں، آپ کو برداشت نہیں کر سکوں گی۔ مجھے اپنے دراز آپ کے پاس جانے دیں۔ خان، فرشتے نے ٹوٹے لفظوں میں بولتے التجا کی تھی۔ حیدر خان کی سرخ آنکھیں، اس کا گرم بدن، اس کی سختی، اس کی سانسوں سے اٹھتے بدبو کے بھبوکے وہ سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ آج سہن کرتی تو اسے لگ رہا تھا وہ مر جائے گی۔ کیا حرام لگا رکھی ہے خانم، تم بہت پاک اور عبادت گزار ہو، تمہیں اتنا نہیں پتا؟ شوہر کو اس کے حق سے محروم رکھنے والی عورت کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ تمہیں اپنا گناہ کا احساس نہیں؟ جو سلوک تم میرے ساتھ کرتی ہو۔ حیدر خان اس کی کمر میں سختی سے ہاتھ ڈالے اسے اوپر کو اٹھاتے اس کے نقوش پر سلگتی سانسیں چھوڑتے گرا اٹھا تھا۔ خان، میں نے کبھی آپ کو آپ کے حق سے محروم نہیں کیا۔
ماما مجھے آپ کے پاس آنے پر اعتراض نہیں، صرف آپ کا اس غلیظ حرام مشروب پی کر میرے پاس آنے پر اعتراض ہے۔ خدا کے لیے ابھی پیچھے ہٹ جائیں، ہوش میں آنے کے بعد اپنا حق مجھ سے لے لیجیے گا۔ خان میں اعتراض نہیں کروں گی، فرشتے نے بھیگے لہجے میں بولتے ہوئے اسے اپنے کانپتے ہاتھوں سے دور کرنے کی صحیح کی۔ کتنی ضرورت ہے تمہاری مجھے، اس وقت تمہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے، مگر تم نے مجھے تنہا کر دیا خانم۔ تم میری خانم نہیں ہو، مگر آج میں تمہیں اپنی خانم بنا کر رہوں گا، وہی خانم جو کبھی میرے لیے ہوتی تھی، میری خانم جس سے مجھ سے عشق تھا۔ میرے ہر درد کو وہ اپنا بنا لو خانم، مجھے تمہاری ضرورت ہے خانم، حیدر خان کو تمہاری ضرورت ہے۔ حیدر لڑکھڑاتی آواز میں بولتے اس کی گردن پر جھک کے اپنی جنون خیزیاں نچھاور کرنے لگا تھا۔ فرشتے کی سسکاریاں بلند ہوئی تھیں، حیدر خان نے اوپر ہوتے اپنی شرٹ اتار کر دور چالی۔ حیدر خان کو خود سے دور دھکیلتی بیڈ سے اٹھی ہی تھی، سے پہلے وہ بیڈ سے نیچے اترتی اسے بازوں سے جکڑتے تکیے پر پٹک گیا تھا۔ فرشتے اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھتے سراسیمہ ہو گئی تھی۔ وہ ہوش میں نہیں تھا، وہ اسے نشے کی حالت میں برداشت نہیں کر سکے گی، وہ جانتی تھی۔ حیدر خان اپنے اور اس کے درمیان ہر پردے کو گراتے اس کی کلائیاں سختی سے جکڑے، اسے اپنے بدن کا حصہ بنا گیا تھا۔ فرشتے کی چیخ پر وہ اس کے لبوں پر جھکے، اس کی سانسیں گھونٹنے پر اپنی بے رحم شدتیں اس پر ڈھانے لگا تھا۔ وہ فرشتے کو مکمل طور پر اپنے قابو کیے ہوئے تھا، وہ اس کے نیچے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی سسکیوں پر وہ اس کی سانسیں بے رحمی سے گھونٹ دیتا تھا۔ وقت کے ساتھ اس بے رحم شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، فرشتے کی سسکاریوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سوئیوں کی ٹک ٹک کمرے میں گونج رہی تھی، مگر حیدر خان کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ کتنا ٹائم گزر گیا ہے۔ وہ صرف آج اپنا ہر غم غلط کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت سکون کی اتھاہ گہرائیوں میں تھا، وہ سچ میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ وہ اپنی جنون کی حصیاں نچھاور کرتے، اس پر اپنا وزن ڈالتے، اسے مکمل طور پر اپنے پناہوں میں قید کر گیا۔ فرشتے گہرے سانس لیتے آنکھیں میچ گئی تھی، وہ کافی دیر تک ایسے ہی لیتے گہرے سانس لیتی رہی تھی۔ اس نے اپنے اوپر پڑے حیدر خان کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، وہ اس کے نیچے کافی دیر سے دبی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ایک ٹانگ اپنا ایک بازو اس پر رکھے گہری نیند سوتے ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ فرشتے نے روتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے خود سے دور ایک انچ نہیں کھسکا سکی تھی۔ وہ تو اس کے نیچے سانس بھی مشکل سے لے رہی تھی، اس کی شدتوں سے فرشتے کا انگ انگ درد کر رہا تھا۔ اب وہ بے دردی سے اپنی پناہوں میں قید کیے ہوئے تھا۔ خان، فرشتے نے لرزتے لبوں سے مدھم آواز میں سے پکارا۔ حیدر خان کی جنونیت سے ڈر بھی گئی تھی، پہلے کب اتنی بے دردی سے اپنا حق لیا تھا۔ ڈر تھا وہ پھر سے اپنا حق نہ لینا شروع کر دے۔ حیدر خان کی گہری ہوتی سانسوں اور مدھم خراتوں پر وہ بے بسی سے روتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ نازو نے زرمش پر گہری نگاہ ڈالی جو سیاہ گرم سٹائلش فراک میں ملبوس تھی، جس پر بے حد نفیس سی بلیک کی کڑھائی والی شال اس نے ایک کندھے پر ڈال رکھی تھی، الجھے بکھرے بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے کی شکل میں لپیٹے ہوئی تھی۔ وہ اس وقت لاؤنج میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی، اپنے سامنے رکھی ٹیبل پر پڑا کھانا کھا رہی تھی جو اس وقت اس کے لیے بنا کر لائی تھی۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ نازو نے ترہم آمیز نگاہ اس پر ڈالی، وہ روٹی کی بائٹ بنا کر سبزی کے ساتھ کھا رہی تھی، بہت جلدی کھانا کھا رہی تھی، جسے صاف ظاہر تھا وہ بہت بھوکی ہے۔ ہم تمہارا لیے کچھ اچھا بنا لیتا، مگر خان صاحب نے اب بھی فون پر ہمارا مرد کو بولا کہ تمہارا واسطہ کھانا لے کر ہم ادھر 10 منٹ میں پہنچے، جو بنا تھا ہم وہی لے کر بھاگا ادھر پہنچا۔ باہر اتنا سردی ہے، ہمارا چھوٹا بچہ ہے، اس کو اپنا گھر میں اکیلا چھوڑ کر آیا ہے۔ اس حویلی کا خان بہت ہی ظالم ہے، ایسے ہمارا مرد کو حکم دیتا ہے جیسے وہ اس کا غلام ہو، اور ہمارا مرد جس کا ہم پر تو بڑا زور چلتا ہے، خان کا سامنے وہ ٹھس ہو جاتا ہے۔ سنا ہے خان کا پاس بڑا خونخوار جانور ہے۔ نازو کی بات پر زرمش کے حلق میں نوالا اٹکا تھا، اسے غوطہ سا لگا تھا، وہ گلے پر ہاتھ رکھے بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ نازو نے جلدی سے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا۔ تم ٹھیک تو ہے؟ نازو نے اس کا سرخ چہرہ دیکھتے تشویش سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں، زرمش نے گہرے سانس لیتے پانی کے کچھ گھونٹ پڑتے اسے ٹیبل پر رکھا اور پھر سے کھانا کھانے لگی۔ صبح سے اب کھانا ملا تھا، جب بھوک اور نکاہت سے اسے چکر آنے لگے تو اس سے پہلے وہ اپنے ہوش کھوتی، نازو نے اس کے لیے کھانا لے آئی تھی۔ پتہ نہیں اب کھانا کب ملتا، وہ بھوک ختم ہونے کے بعد بھی کھا رہی تھی۔ بھوک سے زیادہ جان لیوا کوئی احساس نہیں، ساحر خانزادہ کے موت کا غم بھی نہیں تھا، یہ اسے سمجھ آ گئی تھی۔ تم کو کیا زیادہ پسند ہے، مطلب تم کیا شوق سے کھاتا ہے؟ نازو نے اسے یوں کھانا کھاتے دیکھتے پوچھا۔ سب کچھ ہی پسند ہے، زرمش نے بھیگی آواز میں کہتے روٹی کا نوالا بنا کر اپنے حلق میں اتارا۔
اور کیا نہیں پسند؟ نازو نے زرمش کو دیکھتے پوچھا جو روٹی کا آخری نوالا بنا رہی تھی۔ ساگ نہیں پسند؟ زرمش نے آخری نوالے کو ساگ کے ساتھ لگاتے منہ میں ڈالا۔ نازو نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، وہ اس ساگ کی پلیٹ کے ساتھ پوری 2 روٹیاں ختم کر چکی تھی۔ ویسے خان صاحب کا تم کون لگتا ہے؟ وہ تم کو کہاں سے لایا ہے؟ نازو نے اب کی بار سنجیدگی سے دریافت کیا۔ کچھ نہیں لگتا وہ میرا، زرمش آہستگی سے کہتے آنکھیں میچتے صوفے سے ٹیک لگا گئی۔ پیٹ بھرنے سے جسم میں جان آئی تھی۔ یہی تو حیرت کا بات ہے، ہم حیران ہو رہا ہے تمہارا گال پر تھپڑ کا نشان، وہ اس نے تمہارا اتنا برا حالت دیکھ کر حیران تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے خان نے تمہارا ساتھ زبردستی کیا، اور اب دیکھو تمہارا واسطہ کھانا ہم کو بولا۔ یعنی تمہارا اتنا حیثیت نہیں تمہارے لیے کھانا تک خان کا کچن میں بنے؟ خان اپنا کچن میں کسی ملازم کا قدم رکھنا پسند نہیں کرتا، تمہارا حیثیت ایک ملازم جیسا ہی ہے خان کے لیے، مگر تمہارا بدن پر کپڑا دیکھ کر ہم حیران ہیں۔ تمہارے لیے سویلی کا کچن میں کھانا نہیں بن سکتا، تم کچن میں قدم نہیں رکھ سکتا، پھر یہ کپڑا تمہیں کیسے پہننے دیا؟ نازو نے زرمش کے وجود پر خوبصورت سا فراق دیکھتے حیرت سے کہا تھا۔ کس کے ہیں یہ کپڑے؟ زرمش نے آنکھیں کھولتے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ اس سے پہلے نازو جواب دیتی، نازو کے ہاتھ میں پکڑا فون کشنے لگا۔ ہم چلتا ہے ورنہ ہمارا مرد ہمارا جان لے لے گا۔ خان صاحب کا حکم تھا ہم تمہارا پاس زیادہ دیر نہ ٹھہرے اور تم سے کوئی بات بھی نہ کرے۔ اور باہر پھر سے بجلی کڑک رہا ہے۔ اللہ پوچھے سویلی کا خان کو اس طوفانی بارش میں ہم کو اپنا گھر سے نکلنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم اتنا بھی موٹا نہیں، 10 سویٹر پہنا ہے اور اوپر سے یہ ٹوپی بھی، اس کا اوپر یہ چادر لیا ہے۔ ہمارا پاس تھوڑا نہ ان صاحب لوگوں کی طرح بڑا بڑا گرم گاڑیاں، گرم حویلیاں ہیں۔ آگ لگا کر ہمارا مت مارا جاتا ہے، پھر جا کر چولہا جلتا ہے۔ اب یہ نیا عذاب، روز تم کو کھانا دینے آنا ہے۔ ہم نے تو اپنا مرد سے فون چھین کر خان سے کہہ بھی دیا تھا کہ ہمارا مرد پہنچا دے گا تم کو کھانا، مگر خان بولتا ہے وہ مرد ہے۔ اب کیا یہ خان تمہارے واسطے مرد نہیں ہے؟ ہمارا مرد تم کو کھانا دے دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ویسے بھی ہمارا مرد میں شراب اور سگریٹ پی پی کر کچھ نہیں بچا، اس نے کیا کہنا تم کو؟ اپنا بیوی کا پاس آتا ہے اسے موت پڑ جاتا ہے، بس ہر سال ایک بچہ کا تحفہ کیسے نہ کیسے کر کے ہم کو دے دیتا ہے، پھر 9 بچے اس کا پیٹ میں رکھتا ہے، 9 مہینے اس کا بچہ پیٹ میں رکھتا ہے اور پھر اس کو پیدا کرتا ہے، اور ہمارا مرد کا تب تک جان چھوٹتا رہتا ہے، اور ہر سال بچہ پیدا کرنا اس کا مرد ہونے کا ثبوت بھی ہے۔ پوری برادری کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مرد بڑا تیسمار خان ہے۔ یہ ہم سے پوچھو، ہم سب کو بتائے وہ کتنا مرد ہے، مگر کیا کرے؟ ذرا زبان ہم کھولے ایسا مار مارتا ہے، اللہ کا پناہ۔ ہم بھی جائے نماز پر بیٹھ کر اس کو بددعائیں دیتا ہے، کبھی تو ہمارا بددعا لگے گا، جان چھوڑ دے گا وہ ہمارا۔ ہم اپنا سب بچہ کا پرورش اکیلا بھی کر سکتا ہے۔ سمجھتا کیا ہے یہ مرد لوگ، جو عورت کو مار کر ان کو بستر پر برداشت کر سکتا ہے، ان کا بچہ پیدا کر سکتا ہے، وہ اکیلا ان کا بچہ نہیں پال سکتا؟ نازو نے نان اسٹاپ بولتے جلدی جلدی برتن سمیتے وہ باسکٹ میں ڈالے تھے۔ زرمش نہ سمجھی اور غائب دماغی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کا دل و دماغ کڑکتی بجلی اس اور برستی بارش کی طرف تھا۔ حویلی کے لاؤنج کی سلائڈنگ گلاس ونڈو سے جنگل اور پہاڑ دیکھتے اور بجلی کی کڑک سنتے اس کی ہڈیاں سنسنا رہی تھی۔ تم مت جاؤ نازو، مجھے اس حویلی میں ڈر لگ رہا ہے۔ زرمش نے پھیکے لہجے میں التجا کی، ہائے اللہ، اس بڑا سا حویلی میں ہم کو بھی ڈر لگ رہا ہے، پورا ایک دن بھی چکر لگاؤ یہ حویلی نہ ختم ہو۔ نازو نے حویلی کے چاروں اور نظریں دوڑائیں۔ ہم کو جانا ہی ہوگا، باہر ہمارا مرد پاگل ہو گیا ہوگا، اور تمہارا پاس اتنا دیر ہم رکا ہے، تمہارا خان کو پتہ چلا وہ پاگل ہو جائے گا۔ میرا خان؟ زرمش نے اپنی سینے پر انگلی رکھتے سے اس کے لیے چھپا کر تو ایسے ہی رکھتا ہے تم کو جیسے تمہارا خان ہو، اپنا ماں اور بہن کو تو نوکر کا سامنے آنے دیتا ہے، اور تمہارا سامنے ہمارا بڈھا مرد بھی نہیں آ سکتا۔ نازو ایک بار نان اسٹاپ بولتے برتن اٹھائے چلی گئی تھی۔ زرمش لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی بری طرح کپکپا رہی تھی۔ شدید کڑکتی بجلی اس کے اوسان قطع کر رہی تھی۔ بڑی بڑی گلاس وال سے چمکتی ہوئی بجلی دکھائی دیتی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی ان گلاس والز پر پڑتے اس حویلی کو خاکسار کر دے گی۔ دل دہلا دینے والی خوفناک کڑک اسے اندر تک لرزا دیتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں پناہ لے۔ حویلی میں کمروں کی بہتات تھی، بڑے بڑے لاؤنج، سٹنگ ایریا، راہداریاں، کمرے، لاؤنج کے بیچوں بیچ جاتی سیڑھیاں۔ اتنی بڑی حویلی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔
اس کی اپنی حویلی اس کی حویلی کے مقابل کچھ نہ تھی۔ یکدم حویلی میں جلتی تمام لائٹس آف ہوئی تھیں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے چیخ پڑی تھی، اب اس کی پلک شگاف چیخیں حویلی کے در و دیوار میں گونج رہی تھی۔ بجلی کی کڑکتی روشنی جو گلاس وال پر پڑ رہی تھی، اس کی روشنی میں ہر تھوڑی دیر بعد حویلی روشن ہوتی تو زرمش کی پلک شگاف چیخوں میں اضافہ ہونے لگتا تھا۔ اسے خود پر کبھی بچھو رینگتا محسوس ہوتا، کبھی وہ بھیڑیا، کبھی وہ اسے اپنے گرد سائے سے کھڑے محسوس ہوتے تھے۔ وہ اندھا دھند بھاگتی ہوئی داخلی دروازے کی طرف بڑھی، شال سے اس کے کندھے سے لہراتے زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، اس سے پہلے وہ ہینڈل پر ہاتھ رکھتے وہ دروازہ کھولتی آریان خانزادہ کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ آذیانی چیختے ہوئے اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ وہ اندھیرے میں اس وحشی درندے کی خوشبو محسوس کر چکی تھی، اس لیے بدن پر پہلے سے بھی زیادہ کپکپاہٹ طاری ہوئی تھی۔ وہ اس کے سینے میں سمائے تھر تھر کانپتے چیخ رہی تھی۔ بجلی کی چمک گلاس ونڈو پر پڑی تو آریان خانزادہ کو دیکھتے وہ بدحواس ہوتے۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ آریان خانزادہ کے گیلے بال پیشانی پر بکھرے تھے، اس کی آنکھوں کی سرخی اور وحشت وہ آج بہت گہری تھی۔ آریان خانزادہ کو ایسے دیکھتے وہ کانپتے ہوئے اس کی شرٹ چھوڑتے بدحواسی کے عالم میں کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ پیچھے ہوتے بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ آریان خانزادہ اسے کمر سے تھامے اپنے قریب کر گیا۔ زرمشق لیتے اس کی شرٹ پھر سے مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ اسے سرخ پراسرار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناول، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کر دیں، وہاں نیو ناول سٹارٹ ہونے والا ہے۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔